فضا ایک غریب عورت تھی۔ اس کی 5 بیٹیاں تھیں۔ فضا کا شوہر گھر کے پاس زمین پر موسم کے پھل اور سبزیاں اگا کر بیچا کرتا تھا۔ یوں اچھے سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ فضا کی جب سب سے چھوٹی بیٹی 1 ماہ کی ہوئی تو اس کے شوہر کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد فضا نے لوگوں کے گھر کام کر کے اپنا گزارا کرنا شروع کیا، لیکن 5 بچیوں کے ساتھ اتنے کم پیسوں میں گھر چلانا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن اب کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ فضا سارا دن لوگوں کے گھر کام کرتی اور واپسی میں لوگ اسے بچا ہوا کھانا دے دیا کرتے۔ فضا اور بڑی بچیاں تو لوگوں کے بچے ہوئے کھانے پر گزارا کر لیا کرتی اور جو پیسے ملتے اس سے چھوٹی بچی کے لیے دودھ لے آتی۔ فضا جب کام پر چلی جاتی تو چھوٹی بچی ہر وقت دودھ کے لیے روتی رہتی۔ بڑی بہنوں کے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے کہ وہ اس کو دودھ خرید کر پلا سکیں۔ اس لیے حالات سے تنگ آ کر فضا کی بڑی بیٹی جیا نے اپنی چھوٹی بہن زارا کے ساتھ مل کر اپنے باپ کی زمین پر پھر سے محنت شروع کی اور زمین پر تربوز کے کچھ بیج اپنے آنگن میں بو دیے اور ان کی دیکھ بھال خوب اچھے طریقے سے کرنے لگیں۔ فضا کے کام پر جانے کے بعد جیا اور زارا اپنی تربوز کی فصل کی بہت دیکھ بھال کرتی، کیونکہ اب گرمیاں آ گئی تھیں اور ان کی تربوز کی فصل بھی تیار ہونے والی تھی۔ تو دونوں بہنوں نے اپنے والد کا پرانا ٹھیلا نکال کے اسے صاف ستھرا کر لیا کہ جب تربوز تیار ہو جائیں گے تو اس پر تربوز کا شربت اور ٹھنڈے تربوز کے ٹکڑے بیچا کریں گے۔ فضا بچیوں کے اس کام سے لا علم تھی، کیونکہ وہ سویرے کام پر نکل جاتی تھی اور واپس آ کے کھانا کھا کے سو جاتی تھی۔ اب وہ دن آ ہی گیا جب دونوں بہنوں کے تربوز کی فصل تیار ہو گئی۔ فضا کے جانے کے بعد دونوں بہنوں نے گھر کا کام کیا اور پھر ٹھیلا تیار کیا اور ساتھ اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی لے کر تربوز بیچنے کے لیے نکل پڑیں۔ ایک مارکیٹ کے سامنے روڈ پر انہوں نے اپنا ٹھیلا کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر تک تو وہ لوگوں کے آنے کا انتظار کرنے لگیں، لیکن کافی دیر بعد بھی جب کوئی نہ آیا تو وہ مایوس ہو گئیں۔ گرمی بہت زیادہ تھی۔ جیا اور زارا نے اپنی تینوں چھوٹی بہنوں کو ٹھیلے پر ہی بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت آئی اور ان سے تربوز کا شربت لے کر پیا۔ اس نے تربوز کا شربت بہت مزے لے کر پیا، کیونکہ گھر کے اگے ہوئے تربوز کا ذائقہ ہی منفرد تھا اور پیسے بھی جیا اور زارا نے مناسب رکھے تھے۔ بس اس کے بعد ایک گاہک ان کے ٹھیلے پر آتا اور تربوز کے شربت کے ساتھ ساتھ تربوز کے ٹکڑے بھی خرید کر کھاتا۔ چند ہی گھنٹوں میں ان کا شربت اور تربوز سب بک گئے اور منافع بھی اچھا خاصا ہوا۔ دونوں بہنیں بہت خوشی خوشی گھر آئیں اور فضا کے آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد فضا بھی کام سے تھکی ہاری واپس آ گئی۔ یہ دیکھیں، آج ہم بہنوں نے مل کے کتنے پیسے کما لیے ہیں۔ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے تم لوگوں کے پاس؟ تب جیا اور زارا نے سب بات فضا کو بتائی اور گھر کے پیچھے والی زمین پر جو تربوز کی فصل اگائی تھی وہ بھی اس کو دکھائی، جس پر بہت اچھے تربوز لگے ہوئے تھے۔ فضا یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنی بیٹیوں سے کہا، مجھے تو کبھی خیال ہی نہیں آیا اس چیز کا۔ جب تک تمہارے بابا زندہ تھے وہ اسی زمین پر موسم کے پھل اور سبزیاں اگا کر بیچا کرتے تھے اور ہمارا گزر بسر ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ لیکن تمہارے بابا کے جانے کے بعد میں نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ ماں، اب آپ لوگوں کے گھر میں کام کرنا چھوڑ دیں۔ لوگ اتنے کم پیسے دیتے ہیں اور اتنی محنت کرواتے ہیں آپ سے۔ جی ماں، آپ بھی ہمارے ساتھ تربوز کا شربت بیچا کریں، یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ ایک علاقے میں ہم بیچیں گے، دوسرے علاقے میں آپ، اس طرح منافع بھی زیادہ ہوگا اور اتنے تربوز ہمارے پاس ہیں وہ ضائع بھی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے بچیوں، اب میں بھی کل سے تم لوگوں کے ساتھ تربوز کا شربت بیچنے جاؤں گی اور اب سے ہم اس طرح موسم کی سبزیاں اور پھل بھی اگا کے بیچ آیا کریں گے۔ بس پھر دوسرے دن سے ہی فضا، جیا اور زارا الگ الگ علاقوں میں جا کے شربت بیچنے لگیں اور گرمیوں کی وجہ سے ان کا تربوز کا ٹھیلا چند ہی گھنٹوں میں خالی ہو جاتا۔ یوں الگ الگ علاقوں میں جا کے بیچنے سے انہیں ایک ہی دن میں 3 گنا زیادہ منافع ہوا، جس سے ان کے حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس طرح وہ آئندہ بھی اپنی زمین پر موسم کے پھل اور سبزیاں اگا کے بیچنے لگیں اور اپنا اچھے سے گزر بسر کرنے لگیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس طرح کی اور بھی اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔